देखते हैं अगर सुनते कानों को लिया अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कल सैटरडे को पूरा दिन मैं गायब रहा हूँ, कल कोई व्लॉग नहीं आया। कल का सीन ये हुआ है, यानी कि 16 दिसंबर को नातिक के जो मेरा भांजा है उसके ताया यानी कि मेरे जो बड़े बहनोई हैं उनके भाई की डेथ हो गई थी। तो कल बस उनकी तदफीन और पूरा दिन उधर बिज़ी रहा मैं, और शाम को फ्री हुआ। और आज सुबह उठा तो एक और हमारे अज़ीज़ हैं उधर फौतगी हुई थी, तो 2 बजे जनाज़ा था। फिर मैं उधर चला गया और अभी फ्री होके आया हूँ। तो मतलब लंच भी मैंने आज अभी किया है इस टाइम, यानी कि 3 साढ़े 3 का टाइम है ये। कल जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद थी, रात को बड़ी तबीयत ख़राब हुई है। अभी कहीं और जाना था तो वो फिर पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि एक दो जगह सुबह भी फातिहा ख़वानी के लिए गया हूँ मैं, दुआ मांगी है। तो बस अभी कोई मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम रह गया, तकरीबन शाम हो ही चुकी है। सर्दी को आपको पता है इतना ही टाइम होता है। तो अभी गाड़ी मैंने बाहर ही पार्क की हुई थी, आज पूरा दिन ना बस घूमता रहा हूँ मैं। तो अभी गाड़ी पार्किंग में लगा लूँ, फिर बाकी बातें करता हूँ आपसे। लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लें। गाइस मैं ना कल तदफीन तो मैं रोज़ ही देखता हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेरी नेचर ऐसी है कि मैं जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं सोच रहा कि एक दिन ऐसा आएगा हमारा भी, कोई हमारे लिए कब्र बना रहा होगा, ऐसे लोग खड़े होंगे, रोए धोएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि एक दिन तो हम सब ने जाना है। मैंने भी एक बात की थी कि आप दुनिया में रहें, आपके दिल में दुनिया ना रहे। मतलब आप में इतना लालच, हिर्स, वो क्या कहते हैं, हर्ष, लालच, तमा, और हर टाइम दुनिया के लिए आप पागल हुए हों, ये हो गया वो हो गया, नुकसान पे आप ठीक है अफसोस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लें। ये दुनिया इबरत की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है। हमें आजकल कामयाबी का मियार ही दुनिया बन गई है। इसके बाद जितना ज़्यादा पैसा है, जितना ज़्यादा आगे जा रहा है वो उतना कामयाब है, बेशक कब्र में अंधेरा ही अंधेरा हो। बात ये है कि आज मैंने इसी पे ही बात करनी है कि दिल में जो है वो दुनिया ना हो, आप दुनिया में ज़रूर रहें। तो मुझे एक बात आ गई, एक अल्लामा साहब को मैं सुन रहा था, अच्छी बात करना भी सदका जारिया है। तो बड़े अल्लाह के वो ख़ास थे परहेज़गार। तो वो एक कब्रिस्तान में गए, उन्होंने देखा, मुझे वाक़या थोड़ा थोड़ा भूल रहा है तो मैं आपको उसको थोड़ा आगे पीछे शायद हो जाए, समरी करके बता देता हूँ शॉर्ट करके। वो कह रहे थे मैंने एक कब्र देखी तो ताज़ी-ताज़ी हुई थी, तो बड़ा खूबसूरत एक कब्रिस्तान में जवान दाखिल हुआ, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, खुशबू ही खुशबू पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। तो मैं देखना शुरू हो गया, वो कब्र के अंदर चला गया। तो कब्र के अंदर चला गया तो, और इतनी प्यारी खुशबू के वो खुशबू मैंने पहले सूंघी नहीं थी, इतने महजूज़ वाली, इतना दिमाग को सुकून देने वाली। कुछ देर बाद एक इंतहाई बदनुमा सा जानवर आया, जिसकी बू इतनी ज़्यादा शदीद थी कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और मुझसे वहाँ पे खड़ा ना हुआ जाए, इतनी ज़्यादा समझ लें कि आप, इतनी कराहत और इतनी बदबू थी। वो भी कब्र के अंदर चला गया। तो अब वो कब्र बंद होगी, कहते हैं मैं देखता रहा तो कुछ देर बाद जो है वो जो खूबसूरत जवान था जिसने खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, तो वो ज़ख्मी हालत में फटे कपड़े हुए बाहर निकला, और वो जो जानवर था वो कब्र के अंदर ही रह गया। तो इन्होंने कहा, मैं आगे बढ़ा और मैंने उसको कहा, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता कि मुझे बताओ तुम कौन और तुम कब्र के अंदर कैसे चले गए, और जो बाद में जानवर आया था बदबूदार वो कौन था। तो कहते हैं कि उस जवान ने मुझे बताया कि मैं इस शख्स का जो नेक अमाल इसने किए थे मैं वो हूँ, मैं उस शक्ल में आया हूँ, इसके जो नेक अमाल थे। और जो वो जानवर था बदनुमा सा, वो इसके अमाले बद थे। तो अंदर जब हम दोनों गए तो हम दोनों में हुई लड़ाई। मैंने कहा मैं इसके साथ रहूँगा, यानी कि नेक अमाल उसके, तो वो जो जानवर था बद अमाल जो थे उसने कहा मैं इनके साथ रहूँगा। तो बस इसमें हमारा झगड़ा हुआ, तो लड़ाई हुई। तो उसमें वो जीत गया और मैं ज़ख्मी होके निढाल होके बाहर निकल आया कब्र से, क्योंकि उसके अमाले बद ज़्यादा थे। तो मिसाल ये देने का मकसद ये है कि हम दुनिया में चलते हैं, गुज़रते हैं, हमसे गुनाह भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है मैं फ़रिश्ता हूँ, हमसे होती हैं गलतियाँ कोताहियाँ, लेकिन उस पे डटे ना रहें। गलती गुनाह जो है वो इब्लीस ने किया, अल्लाह का नाफरमानी की और उस पे डट गया, तो वो इब्लीस हुआ, शैतान मरदूद हो गया। इंसान का ये है, फ़रिश्ते जो हैं वो गलती नहीं करते। इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं, अच्छाई और बुराई का। तो हमसे बुराई भी हो जाती है, तो
اس پہ پکی ندامت ہو، توبہ آپ کریں اور اس کے بعد کوشش کریں وہ کام نہ ہو، پھر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ ڈٹے نہیں، اللہ سے رجوع رکھیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں کل سوچ رہا تھا، مجھے بار بار خیال ایسے جب بھی آتے ہیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں۔ میں نے سوچا آپ سے اپنی فیلنگ بتا لوں کہ آج بھی میں ایک جنازے پہ گیا تو مجھے وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ میں نے کہا یار ایک دن ہوگا ہم بھی ایسے جائیں گے اور ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیا یہ دنیا کی دولت تمہارے کام آئے گی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے وہاں پہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا سوائے تمہارے نیک اعمال کے، اور نہ تمہیں وہاں پہ کوئی پہچانے کا۔ میں وہ اگلی بات نہیں کرنا چاہتا، ہر بندہ ہی سمجھدار ہے، کیونکہ وہ بات میرے متھے لگ جائے گی، کیونکہ بہت سے جو آج کل شرک اور ان طرف گئے ہوئے ہیں، لوگ نکلے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کوئی آپ کا کوئی بندہ جس کو آپ جو مرضی اپنے سے بڑا بنا لو وہ نہیں کام آئے گا۔ ایک دوسرے سے دامن چھڑائیں گے لوگ، اپنی اپنی نیکیوں کے چکر میں لگے ہوں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے، کل کو نہیں پتہ دل زنگ آلود ہو جائے، زنگ سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن مجھے یہ خیال آتے ہیں تو میں خوف سے کانپتا ہوں، ایک لمحہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو میں اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ مطلب ڈیلی آتی ہے مجھے فیلنگ، ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں، میں جب بھی جاتا ہوں فوتگی پہ تو مجھے لگتا ہے میں ایک عجیب سی کیفیت میں ہو جاتا ہوں، تو کیونکہ اپنا آپ بندے کو ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے، اور ہمیں اپنا آپ کا پتہ بھی ہوتا ہے ہم نے لائف میں کیا کیا ہے، تو کچھ چیزوں پہ، اور ایسی چیز ہے کہ اب یہ نہیں کہ آپ نیکیاں کریں تو اس پہ تکبر شروع کر دیں، غرور، ایسا نہیں ہے، اس پہ بھی آپ کو گناہ کہ اگر آپ نیکیاں کر کے اور آپ اپنے آپ کو پرہیزگار بناتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ تکبر اور غرور کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس سے وہ انسان عاجز والا اور بے بس بہتر ہے جو گناہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ ایسے میری فیلنگس ہیں، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، کل ٹائم نہیں ملا مجھے، تو آج کا ولاگ بس اس حوالے سے ہے۔ چلیں دو چار بندوں نے جو میری باتیں سن لی، شاید کسی کے دل کو لگ جائے اور میرے لیے دعا نکلے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ اب میں ذرا ساتھ کچن میں جا رہا ہوں، چائے لے کے آؤں، پھر باقی آپ کو ایک دو باتیں اور بھی کرتا ہوں۔ آج چائے میری لیٹ ہے تھوڑی، اور میں نے سوچا تھوڑا سا نا آپ کو تھوڑا سا چل کروا دوں، کیونکہ کھانا لیٹ کھایا تھا، بہت خشک باتیں ہو رہی تھی، آج کل یہ باتیں کوئی نہیں سنتا اور نہ ان پہ دھیان دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یار رشتوں میں نہ رنگ بازیاں اور سیاست نہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رنگ بازیاں اور سیاستیں کبھی نہ کرو۔ یہ آپ لوگوں کو یہاں تو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو وہاں سمجھ آئے گی۔ پھر جب آپ ایسے کرتے ہیں، آپ روٹی کو چوچو تو کوئی نہیں کہتا، ہمارے ادھر پٹواری میں کہتے ہیں، روٹی کو روٹی ہی کہتے ہیں سب، اور سب سیانے ہیں آج کل۔ تو جب آپ رنگ بازیاں کرتے ہیں، فنکاریاں کرتے ہیں، اگلے بندے کو پتہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ چپ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ آپ کی اپنی عاجزی میں ہوتا ہے، کبھی وہ آپ کی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر کم ہی چپ ہوتے ہیں، آج کل تو پٹاخ سے لوگ جواب دے دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، پھر اپنی جب فائلز کھلواتے ہیں تو پھر وہ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی لائف میں ہوتے ہیں۔ تو بتا رہا تھا جب رنگ بازیاں اور سیاست کرتے ہیں رشتوں میں تو پھر دراڑیں آتی ہیں، رشتے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انسان اینڈ پہ تنہا ہوتا ہے تو پھر اسے بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں، پھر افسوس ارمان ہوتا ہے، دکھ تو اپنوں کو ہوتا ہے، غیروں کو تو نہیں ہوتا۔ تو اب تو خیر دور الگ چل رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ اب دن بدن معاملات خراب ہوں گے، اب وہ نہ تو وہ والی باتیں نہیں رہی اب سچی اور پکے کچے مکانوں والی، سچے اور کچے مکانوں والی، اب ہے رنگ بازی کی دنیا اور رنگ باز ہی کامیاب ہیں۔ جو جتنا رنگ باز ہے، فنکار ہے، وہ اتنا کامیاب ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ دیندار بڑے کم ہوں گے، دین کو لوگ اس طرح استعمال کریں گے جیسے آپ الٹے کپڑے پہن لیں، پوشاک کہہ لیں، پوشاک ہوتی ہے قمیض کی مثال آپ سمجھ لیں کہ اس کو الٹا پہن لو، تو دین کو لوگ اس طرح استعمال کریں گے، یعنی کہ جو اس طرح کے الٹے سیدھے کام کریں گے ان کی عزت ہوگی، جو سچے دیندار ہوں گے وہ چند تھوڑے سے لوگ ہوں گے آخری وقت میں، اور ان کا جینا لوگ حرام کر دیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب ظاہری بات ہے میجورٹی میں ہو سکتا ہے میں بھی ان جو دیندار نہیں ہیں ان میں شامل ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، خطا کار اور گناہ گار۔ میں تو ہمیشہ دعا میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ تیرا ذلیل اور حقیر بندہ ہوں، مجھے معاف فرمائی اور اپنے حفظ و امان میں رکھی، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں ادھر اچھا بن رہا ہوں، میں آپ کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں نا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، اب ایک بات کر رہا ہوں. اور میں ایک واقعہ آج سن رہا تھا علامہ صاحب کا، بڑی زبردست انہوں نے پھر بات کی اس پہ لادہ، پھر میں 2-3 دفعہ ذکر کروں گا اس قصے کو. وہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، ستار ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا. تو جب کوئی مومن اللہ کا اچھا نیک بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ ہو جاتا ہے نا، میں بتا رہا ہوں ہو جاتا ہے، انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ انسان کے گناہ دیکھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ شاید معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ستار ہے، گناہوں کا پردہ کرنے والا، ستار العیوب ہے، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا. تو اس نے فرشتوں کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ ہم انسانوں کے گناہ دیکھے. ہم انسان کتنے بے بخت ہیں، بدبخت ہیں، بے بخت کہہ رہا ہوں، بدبخت ہیں ایسے ہم کہ ہمیں کسی کی کوئی بات، کسی کی بات پتہ لگ جائے تو ہم پھر چمگوئیاں آہستہ 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 ایک کے کان میں، دوسرے کے کان میں، تیسرے کے کان میں کرتے 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 اس کو پھیلا دیں گے. اب وہ بعض اوقات بندہ واپس آنا بھی چاہے تو نہیں آتا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس گناہ سے بھی بچیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اولاد بھی بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے، کب کہاں زندگی پلٹا کھا جائے. تو بہرحال ان چیزوں سے بچیں. میرے ذہن میں ویسے اس طرح کی کچھ باتیں آئی، میری طبیعت بڑی حساس ہے، سینسیٹیو ہے، تو میں نے سوچا آج پھر اسی پہ ہی بات کر لوں، کیونکہ ظاہری بات ہے فوتگی پہ بزی تھا میں کل بھی، آج بھی 2-3 جگہ میں نے اٹینڈ کرنی تھی. اور فرینڈ میرا آیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی بزی اسکیجول کی وجہ سے. تو بہرحال جب نصیبوں میں اگر ملیں گے بھی ضرور ملیں گے. تو بس یہ کچھ ویکینڈ کا آج وائبس تھی میرے مائنڈ میں، کچھ اس طرح کے تاثرات چل رہے تھے. اور بس آج کا ولاگ یہیں اینڈ کرنے والا ہوں. کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی، اب پتہ نہیں آپ کو اچھی لگی یا بری. تو اچھی لگی لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بری لگی تو چلیں کوئی بات نہیں، میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے. علی ارسلان از ناؤ آفیشیلی سائننگ آؤٹ. ملتی ہے نیو ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.